ہم جب کشمیر یہ معاملات ہوئے ہم تحریک تحفظ آئین پاکستان ہم نے اپنی آپس میں مشورہ کیا. اپنی طرف سے ہم نے فیصلہ کیا تو 2 ہفتے پہلے کہ ہم یہ کشمیریوں کے پاس جانا چاہیے, کچھ جو گریوینسز ہیں ان کو سننا چاہیے کہ مسئلہ کیا ہے, کہ کشمیر جیسے لوگ جو چاقو چوریوں بندوقوں اور اس سے دور کے لوگ تھے وہ اس حد تک کیوں مجبور ہوئے کہ ان پر گولیاں چلائی گئیں اور 18 سے زیادہ لوگ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے. اس دوران کشمیر کی مختلف تنظیمیں ہم سب کے پاس ان کے پاس ادھر بیسک ہیومن رائٹس والے ان کی کمیٹیوں والے شریف لوگ ہمارے پاس آئے. انہوں نے کہا بھائی مہربانی کریں آپ درمیان میں پڑھیں. اس درمیان میں 2 ہفتے پہلے ذمہ دار لوگوں نے محترم علامہ صاحب سے رابطہ کیا کہ آپ کشمیر کس لیے جا رہے ہیں. انہوں نے کچھ کہا ہوگا, پھر یہی انہوں نے رابطے کیے تھے خاقان عباسی صاحب سے. ہم نے انہیں کہا تھا کہ ہم اتنے گئے گزرے نہیں ہیں کہ خدا نخواستہ ہم اس پہ تیل ڈالیں گے اور اس کو اور مزید وہ کریں گے. بات آپ سے بگڑ گئی ہے, ہمیں جانے دیں, ہم جا کے پوچھیں گے, دیکھیں گے, آئیں گے, پھر بات ہوگی. پھر ہم نے اپنا مشورہ کیا, پچھلے منڈے کو ہم نے جانا تھا. یہ طے شدہ فیصلہ تھا کہ خاقان بھائی, کوکر بھائی, علامہ صاحب ہم جائیں گے. ان کی بھی 2-3-4 دفعہ کہ میں نے بھی ضرور جانا ہے آپ کے ساتھ. پچھلے منڈے کو ہم نے وہ جو اطلاعات آئی تھی جو ذمہ دار ترین لوگ ہیں ان کے پاس, علامہ صاحب کے پاس اور خاقان کے پاس, پھر ہمیں ایسا اندازہ ہوا تھا کہ شاید ان کی بھی خواہش ہے کہ بسم اللہ آپ چلے جائیں. ہم اسلام کو ماننے والے لوگ ہیں, انتہائی شریف لوگ ہیں, لیکن ایک فیصلہ ہم نے کیا ہے, اس پہ کوئی ناراض ہو تو اس کی مرضی. ہم نے سچ کہنا ہے ہر صورت میں. سچ نہیں کہیں گے تو کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا, یہ ہمارا گناہ ہے. پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ بسم اللہ چلتے ہیں. درمیان میں باتیں کیسی ہے, بہرحال ہم چل پڑے. آج وہاں انہوں نے بتایا یہ کشمیر کا ہمسایہ ہے, یہ آدمی کشمیر کا ہمسایہ ہے, یہ آدمی کشمیر کا ہمسایہ ہے, مری گلیجات یہ کشمیر کو جانتے ہیں. ہماری خواہش تھی کہ ہم جائیں ادھر وہ کریں. قرآن کریم کا حکم ہے, ایک مسلمان کی حیثیت سے علامہ صاحب بیٹھے ان کے سامنے قرآن کی وہ کرنا میرے لیے ذرا مشکل بھی ہے, بری بات بھی ہے. قرآن کریم کہتا ہے کہ اگر مسلمانوں کے 2 گروہ آپس میں الجھ پڑے تو تم سننے کے لیے کود پڑو اور جا کے دونوں کو سنو, اور پھر ایمانداری سے جب آپ کو پتہ چلے کہ نقصان اس میں ہے, یہ ظالم ہے یا یہ جارح ہے, وہ مظلوم ہے, تو اس میں قرآن کریم کا حکم یہ ہے کہ مظلوم کا ساتھ دو, اور اگر جارح اپنی بات نہیں مانتا تو اسے قتل و قتال کی بات ہونی, اسے الجھو اور مظلوم کا ساتھ دو. ہم نے صرف یہی کرنا تھا. وہاں جا کے ہم نے ان سے بات کرنی تھی. اگر ان میں کوئی نقص تھا, ان کی مطالبات میں کوئی گڑبڑ تھی یا وہ آؤٹ آف وہ ہوتا, ہم ان سے کہہ دیتے کہ آپ کی مطالبات یہ غلط ہے. پھر ہم جو جن کے ساتھ ان کا جھگڑا ہے ان سے بات کرتے. پھر ہم نے وہ بات کرنی تھی جو ایک انسان کی حیثیت سے, ایک مسلمان کی حیثیت سے ظلم اور مظلوم کے بارے میں کہنا ہوتا ہے. ہم نے وہی کہنا تھا. جب ہم گئے بسم اللہ کر کے, اس شوق پہ ہمیں وہ کر دیا گیا, روک دیا گیا. ہم وہی بیٹھے. بہت اچھی جگہ تھی اس کے لیے, کرنے کے لیے بہترین جگہ تھی. سایدار درخت بھی تھے, نزدیک کے بادیاں بھی تھی, ضروریات زندگی بھی آسان تھی. لیکن انہوں نے کیا کر دیا, دونوں طرف کی ٹریفک جام کر دی. مریض آ رہے تھے, غریب لوگ آ رہے تھے, کسی کا کام تھا, کوئی ایئرپورٹ جا رہا تھا, کوئی کہاں جا رہا تھا. پھر ہمیں مجبوراً یہ کرنا پڑا کہ بھائی عوام کی تکلیفوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں آج پیچھے ہٹنا چاہیے. مرضی ان کی, حکمرانوں جو بھی حکمران ہیں ان سے, اگر ان کی یہ خواہش ہے کہ جس طرح وہ چلا رہے ہیں پھر پاکستان بھر میں دھرنے ہوں گے, پاکستان بھر میں دھرنے ہوں گے, تمام خیبر پختونخوا میں ہوں گے, تمام بلوچستان میں ہوں گے, تمام سندھ میں ہوں گے. پھر کسی کو ان کا سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. ہمیں مجبور نہ کریں
ہمیں مجبور نہ کریں کہ ہم تمام پاکستان میں دھرنے شروع کر دیں. جب آپ عقل کی بات نہیں مانتے، دلیل کی بات نہیں مانتے، شعور کی بات نہیں مانتے، عوام کی اس کی بات نہیں مانتے، پھر ہمارے لیے کون سا راستہ؟ بسم اللہ آپ گولیاں چلائیں گے؟ کتنے لوگوں کو مارو گے؟ 18 آدمیوں کو آپ نے مار دیا. خدا کا میرے کشمیر جیسے سینسیٹیو علاقے میں 18 انسانوں کو آپ نے مار دیا. اب اگر اور مارو گے ٹھیک ہے، ایک اور جنگل باغ سے ایک اور جنگل والا باغ بنا دو. پھر پوچھو کہ ڈائر کا کیا بنا. پھر پوچھو کہ 100 سال بعد ملکہ وکٹوریہ جب آئی ہندوستان تو ہندوستان کی حکومت نے کہا کہ جلیانوالہ باغ پہ معافی مانگو. الزبتھ ناٹ وکٹوریہ. تھینک یو فار کریکشن. الزبتھ مجبوراً اس نے 100 سال پہلے جلیانوالہ باغ کے ظلم کے لیے معافی مانگی. پھر جا کے حکومت اس نے کیا. ہمیں کیوں مجبور کر رہے ہو؟ اپنے لوگوں کو کیوں مجبور کر رہے ہو؟ یہ آپ کا فلسفہ میں نہیں لگتا. آپ الیکشنوں کی منڈی لگائیں گے، الیکشن بیچیں گے، اسمبلیاں بیچیں گے. اس کو آپ نہ غداری سمجھتے ہیں نہ برا کام سمجھتے ہیں. اور جو اس کام کو روکتے ہیں ان کو آپ غدار کہتے ہیں. دماغ خراب ہو گیا آپ کا. ہمارے لیے تو مشکل ہو گیا ہے. قرآن کریم کہتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں کی خدا کی لعنت. اور ان حکمرانوں کا حکم یہ ہے کہ جھوٹ بولتے رہو، زندہ باد. نماز جمعہ بھی ادا کرتے رہو، نمازیں بھی پڑھتے رہو، جھوٹ بھی بولتے رہو. ہمارے لیے مشکل ہے. ہمارے لیے مشکل ہے. خدا تعالیٰ کی احکامات کی نام خلاف ورزی کر سکتے ہیں. ہم نے سچ کہنا ہے، ہم نے جھوٹ کا وہ بیانیہ رد کرنا ہے. یہ اگر ہمارے گناہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم عمر کے اس حصے میں ہوں، یہ تو پھر بھی جوان ہے، یہ بھی جوان ہے، علامہ صاحب ہے. اگر آپ کو شوق ہے بھیج دو ہمیں جیل، مزہ آئے گا. وہاں آرام سے بیٹھیں گے، کتابیں پڑھیں گے، وہ کریں گے. ویسے بھی آپ نے شروع کر دیا ہے. یہ جو کوٹ لکھپت کے 70 سالہ بوڑھوں کو آپ نے ہر ایک کو 280 سال جیل. خدا کو مانو یار، 280 years پر پرسن. ہوا کیا ہے؟ خدا کو مانو. جو لوگ اسمبلیاں بیچتے ہیں وہ پاکستان کے ہیروز ہیں. جو لوگ پیسے لے کے لوگوں سے وہ کرتے ہیں وہ آپ کے پاکستان کے ہیروز ہیں. اور جو پاکستان کو ایک جمہوری پاکستان، ایک اچھا پاکستان، آئین کے تابع پاکستان، جس میں طاقت کا سرچشمہ منتخب پارلیمنٹ ہو، قوموں کی زمینیں ان کے حوالے ہوں، ایک اچھا خوشگوار بہترین پاکستان بنے، اس کے آپ خلاف ہو گئے. پھر ہمارا آپ کے ساتھ ایک چلنا مشکل ہو جائے گا. میں تو یہ نہیں کہتا، یہ بڑی پارٹی کے لوگ ہیں. ایسے اسمبلی میں پھر کون بیچے گا؟ اگر آپ کی یہ خواہش ہے کہ ٹھیک ہے اسمبلیاں بند کر دو، تالا لگا دو، آپ مزے کریں، ہم چلے جائیں گے گھروں کو. پھر دیکھیں گے پھر عوام تخت اچالے گی. ایسے دنیا میں فیصلے ہوئے کہ دنیا حیران ہو جائے گی. گاڈ بلیس یو. جو اس وقت آزاد کشمیر میں ہو رہا ہے یہ پاکستان کے تصور پر ایک حملہ ہے. یہ ایک گہرا زخم ہے جو لگایا گیا ہے پاکستانیت کے تصور پر. پاکستان تحریک انصاف، تحریک تحفظ آئین پاکستان کے ایک لازمی جزو، سب سے بڑے جزو کی حیثیت سے اپنے مشران تحریک تحفظ آئین پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے. پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان وہ طاقتیں ہیں جو آج پاکستان کی ہر اکائی کو جوڑے ہوئے ہیں. وہ سندھ ہو، وہ بلوچستان ہو، پنجاب، آزاد کشمیر، جی بی، خیبر پختونخوا، ہر جگہ آج پاکستان کی عوام عمران خان کی جانب دیکھتی ہے. پچھلے اس تمام عرصے سے جو صفاقی آزاد کشمیر میں جاری ہے، میرا رابطہ زمین پر ہمارے دوستوں کے ساتھ ہے اور ہم جانتے ہیں وہاں کیا ہو رہا ہے. وہاں آواز اٹھانے والوں کو کس طرح کچلا گیا ہے، لیکن آواز دب نہیں رہی. اگر ان میں ذرا سی بھی ہوش بندی ہوتی تو یہ جان لیتے کہ پاکستانی قوم دبنے والی نہیں ہے. آزاد کشمیر کے باسی وہ جنگ لڑ رہے ہیں جو پورے پاکستان کی جنگ ہے. پورے پاکستان کو آج ایک جیل خانہ بنا دیا گیا ہے. ہر چپے پر پابندی ہے، آواز پر پابندی ہے، چلنے پر پابندی ہے، مل بیٹھنے پر پابندی ہے. تو ہم ساتھ کھڑے ہیں اپنے بہنوں کے، اپنی بہنوں اور بھائیوں کے جو آزاد کشمیر میں آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں. اور یہ وہ حقیقی آزادی ہے جس کے لیے ہم سب لڑ رہے ہیں. آزاد کشمیر کے باسی پاکستان کے محب وطن ہیں. وہ پاکستان کے الحاق کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں. آج ان کو پاکستان دشمن کہنا، آج یہ کہنا کہ پتہ نہیں یہ کشمیری بھی ہے کہ نہیں، یہ کسی اور کے کہنے پر آواز بلند کر رہے ہیں، یہ بے وقوفی ہے. یہ پاکستان کی یگانگت پر حملہ ہے. جن حکومتی وزراء نے، اہلکاروں نے یہ الزام تراشی کی ہے ان کو جواب دہ ہونا پڑے گا. تو ہم آزاد کشمیر کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم
بالکل یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے, کسی نے کوئی حملہ کیا ہے, کوئی قتل و غارت کسی سے سرزد ہوئی ہے تو اس کو دے سزا, قانون کے مطابق سزا دیں. لیکن اگر کوئی اپنے سیاسی حقوق مانگتا ہے, کوئی شفافیت مانگتا ہے, کوئی اسمبلی کو, منتخب اسمبلی کو عوام کا نمائندہ بنانا چاہتا ہے, اس حوالے سے اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے, اپنی مانگوں کا اظہار کرتا ہے, اپنے معاشی حقوق کا اظہار کرتا ہے, تو کیسے آپ اس کو پاکستان دشمن کہتے ہیں؟ کیسے آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ کسی کے اکسانے پر یہ کر رہا ہے؟ آج پورے پاکستان کو آپ نے ملزم بنا دیا ہے, ہم سب کو آپ نے غدار قرار دے دیا ہے, ہم سب پر دہشت گردی کے 20 مقدمے قائم ہیں. تو ہوش کے ناخن لیجئے. یہ وہ بڑے ہیں, یہ وہ معتبر شخصیات ہیں, اچکزئی صاحب, علامہ ناصر, جو اس ملک میں دلوں کو جوڑنے کا کام کر سکتے ہیں. شاہد خاقان صاحب یہاں بیٹھے ہیں, یہ معتبر لوگ ہیں. آپ ان کا فائدہ اٹھائیے, ان کے وجود کا فائدہ اٹھائیے. آج ضرورت ہے کہ ہم پاکستان کو ایک بار پھر یکجا کریں. جو غصہ ہے, جو غم ہے, جو الیکشن لوٹنے کی وجہ سے, جو فریب کی وجہ سے, جو جبر اور ظلم کی وجہ سے, چادر اور چار دیواری کو مسمار کرنے کی وجہ سے, تقدس کو مسمار کرنے کی وجہ سے اس ملک میں اس وقت جو غم و غصہ ہے, اس کو آپ کو دور کرنا ہوگا. بین الاقوامی تھپکیاں آپ کو نجات نہیں دلوائیں گی. آپ کے ملک کی معیشت نہیں چلے گی جب تک اس ملک کے رہنے والے ہر بچہ, بوڑھا, عورت, مرد اکٹھے ہو کر آگے نہیں بڑھتے. تو یہ وہ موقع ہے کہ ہم اکٹھے ہوں, ہم بے وقوفیوں سے چھٹکارا پائیں اور آگے بڑھیں ایک متحد قوم کی مانند. جو زخموں کو بھرنے کے لیے یہ مشران آزاد کشمیر جا رہے تھے, ان کو روکنا انتہائی بے وقوفی ہے. آج عمران خان صاحب کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں متعدد مقدمات تھے, میں ان میں آج مصروف تھا. پھر ہم سپریم کورٹ گئے ان کی اپیلیں لگوانے کے لیے. اس دوران جو خبریں آئیں وہ انتہائی دل خراش ہیں. جو برتاؤ کیا گیا ہمارے ان مشران کے ساتھ, شاہد خاقان صاحب کے ساتھ, علامہ صاحب کے ساتھ, اچکزئی صاحب کے ساتھ, یہ بے وقوفی ہے. آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. ہم اب بھی یہ کہتے ہیں کہ اس بے وقوفی سے رک جاؤ اور آگے بڑھو, ہمیں ساتھ لے کر چلو. ہم پاکستان کو جوڑنے والی طاقتیں ہیں, آپ پاکستان کو آج توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. آج ہمیں دکھ بھی ہے اور افسوس بھی ہے اس بات کا نہیں کہ اس ملک کے لیڈرز اپوزیشن قومی اسمبلی اور لیڈرز اپوزیشن سینٹ کو اپنے ملک کے اندر سفر کرنے سے روکا گیا. یہ حکمرانوں کا زوم بدقسمتی سے ملک میں رہتا ہے اور یہ حکومت بھی مختلف نہیں ہے. وہ اپنے آپ کو طاقت کل اور حاکم ہمیشہ کے لیے سمجھتے ہیں, لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ سب باتیں عارضی ہوتی ہیں. اس بات کا ہمیں کوئی دکھ نہیں ہے کہ روکا گیا, کیا ہوا وہاں پر. مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک نیک مقصد کے لیے جا رہے تھے, کیونکہ ہمیں ایک بڑی خرابی نظر آ رہی ہے. پچھلے 4 ہفتے سے پورا آزاد کشمیر بند ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. میڈیا پہ آئے یا نہ آئے یہ ایک حقیقت ہے. اور نہ صرف بند ہے, ہم نے وہاں پر عشاء خرد و نوش کا جانا بھی بند کر دیا ہے. یہ بہت بڑی بدنصیبی ہے کہ ہمیں ان باتوں کی پرواہ نہیں ہے کہ وہاں کے لوگ کیا سوچ رہے ہیں. یہ ہم سب سیاسی لوگ ہیں, ہم یہ شٹر ڈاؤن اور ہڑتالیں کراتے رہے ہیں, لیکن آپ یقین کریں کہ 4-6 گھنٹے سے اوپر کی ہڑتال کبھی نہیں ہوتی تھی, کسی جماعت سے نہیں ہوتی تھی. آج کشمیر میں 4تھا ہفتہ ہے کہ ہر دکان بند ہے, کاروبار بند ہے, اور لوگوں نے خود کیا ہے, کسی کے خوف سے نہیں, کسی جماعت سے تعلق سے نہیں, خود ایک احتجاج کے طور پر, کیونکہ وہ کہتے ہیں ہماری بات سنی جائے. لیکن بدنصیبی سے اگر ہم حل کا جو ابتدا ہے وہ گولی سے کریں گے تو انتہا کہاں پر ہوگی آپ خود سوچ لیں. کشمیر میں اگر گولی چلتی ہے, کوئی لاش گرتی ہے, اس کا فائدہ صرف اور صرف ہندوستان کا ہوگا اور کسی کا نہیں ہوگا. یہ حل نہیں ہے معاملات کا. ہم صرف جو وہاں پر لوگ ان کی بات سننے جانا چاہتے تھے, ان کی بات سنتے, اپنے خیالات ان تک پہنچاتے, کم از کم کو یہ احساس دلاتے کہ آپ کی بات کوئی سننے والا ہے. کیونکہ اگر حکومت میں کوئی فکر ہوتی, کوئی ان کو درد ہوتا کشمیر کا, تو وہاں پر لوگ جاتے, ان سے بات کرتے, جن کے پاس اختیارات بھی ہوتے. یہ معاملہ بات چیت سے حل ہوگا, گولی سے حل نہیں ہوگا. اس بات کا احساس ہم سب کو ہونا چاہیے. آج بھول جاتے, ہم تاریخ کو بھول جاتے.
یہ پونچھ کا علاقہ ہے، ذرا پونچھ کی تاریخ دیکھ لیں. ہم بالکل وہاں ساتھ رہتے ہیں، دریا کی طرف ہم رہتے ہیں، دوسری طرف وہ رہتے ہیں. ہمارے صدیوں سے تعلقات بھی ہیں، رشتے بھی ہیں. اور وہاں سے درجنوں ڈیلیگیشن آئے، وفد آئے کہ جی آپ لوگ کچھ کریں. ہم نے پھر بھی انتظار کیا، موقع دیا کہ حکومت کچھ کرے. ہمیں امید ہوئی جب مولانا فضل الرحمان صاحب نے بات کی، اور ہمیں آج بھی ہمیں خوشی ہوگی اگر حکومت ان کو ثالثی کے طور پر وہاں پر بھیجے. ہم تو اپنے طور پر گئے تھے، لیکن ثالث کے پاس دونوں کا مینڈیٹ ہونا چاہیے. تو اگر جو وہاں پر الیکشن کمیٹی ان کو ثالث مقرر کرتی ہے، حکومت ان پہ اعتماد کرتی ہے، بھیجتی ہے، مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن یہ مت بھولیں کہ وہاں جبر سے آپ معاملہ حل کر لیں گے. شاید آج آواز دب جائے، یہ ممکن ہے، حکومت کا ایک جبر ہوتا ہے، لیکن یہ معاملہ ختم نہیں ہوگا. پونچھ کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے ڈوگرا راج کا مقابلہ کیا، انگریز کا مقابلہ کیا، اور اگر ہم اجازت دیتے تو ویلی بھی فتح کر لیتے 1947 میں. یہ سب تاریخ کا حصہ ہے کہ کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا. تو آج میری حکومت سے، وزیر اعظم صاحب سے، جن کا خود تعلق کشمیر سے ہے، آدھی کابینہ کا تعلق آج وفاقی کابینہ کا تعلق کشمیر سے ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہاں پر جائیں، ان کی بات سنیں اور مسئلے کو حل کریں. ایک ایگریمنٹ ہے جس پر 5 وفاقی وزراء کے سائن ہیں، موجودہ جو پرائم منسٹر ہے آزاد کشمیر کے، ان کے سائن ہیں. اس کو امپلیمنٹ آپ نے کرنا تھا، آپ نے پورا نہیں کیا. بات صرف سننے والی ہے، اگلے کی بات سنیں تو صحیح. ہم پہلے گولی چلاتے ہیں، پھر انہیں ایجنٹ بنا دیتے ہیں، پھر معاملے کا حل ڈھونڈتے ہیں. تو آج صرف حل مذاکرات میں ہے، ان کی بات سننے میں ہے، اور معاملہ حل ہو جائے گا. جتنے ہم پاکستانی ہیں وہ شاید ہم سے بہتر پاکستانی ہوں، جتنے ہم کشمیر کا حل چاہتے ہیں شاید ہم سے وہ زیادہ چاہتے ہیں. تو آج صرف یہ مقصد تھا، اور ہمیں امید ہے کہ آپ ابھی بھی حکومت کوئی ہوش کے ناخن لے گی، اس معاملے کو حل کرنے کی کوشش کرے گی. اگر ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم نے ایران اور امریکہ کا مسئلہ حل کیا ہے، تو یہ اپنے گھر کے مسئلے ہم حل نہیں کر سکتے؟ کیا یہ اتنے پیچیدہ ہیں؟ یہی بات لے کر ہم گئے تھے، یہی ہمارا پیغام ہے. آپ حل کرنے میں بڑی خوشی ہوگی. حل نہیں کر سکتے، سڑکیں آپ روک سکتے ہیں، بالکل روک سکتے ہیں، ان سے فائدہ نہیں ہوگا، نقصان ہوگا. جہاں ڈائلاگ کا راستہ بند ہو جاتا ہے، بات چیت نہیں کی جاتی اور سنی نہیں جاتی، پھر وہاں پر طاقت کا استعمال ہوتا ہے. طاقت کا استعمال جہاں بھی ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر جمہوری حقوق نہیں ہے لوگوں کو. حکمرانوں کا جو ٹیمپرامنٹ ہے وہ بہت ہی تھوڑا ہے، صبر نہیں ہے ان کے اندر، بردباری نہیں ہے، اور یہ طاقت سے کچلنا چاہتے ہیں لوگوں کو. طاقت سے کچل کر آپ کبھی بھی عوام کو راضی نہیں رکھ سکتے، عوام کا اعتماد حاصل نہیں کر سکتے، بلکہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ بڑھ جائے گا، اور حکومت اور سوسائٹی اور معاشرہ آمنے سامنے آ جائیں گے. کشمیر میں اور پورے پاکستان میں صورتحال یہی ہے. جگہ جگہ گولیوں کی آواز آتی ہے، بمباری کی آواز آتی ہے. ہم کشمیر جا رہے تھے، ہم پاکستانی ہیں، پاکستان کے آئین پر یقین رکھتے ہیں، اور کشمیر کو پاکستان کی شارق حیات سمجھتے ہیں. ہم وہاں جا رہے تھے، خدا نخواستہ یہ جو بلا وجہ آگ جلائے گی اس پر پانی ڈالیں، جیسے مشر نے کہا، پانی ڈالیں، اس آگ کو بجھانے میں رول پلے کریں، ڈائلاگ کو زندہ کریں، اور ایک امین کیا کہیں گے وساطت کار بنے دونوں کے درمیان، اور چیزوں کو ٹھیک کریں اور آگے بڑھیں. اس میں محمود خان صاحب جو مشر ہیں، اچھا ایک صاحب جو پارلیمنٹ کے اپوزیشن لیڈر ہیں قومی اسمبلی میں، خاقان عباسی صاحب، ان کی واقعاً بہت کوشش تھی، بہت زیادہ کوشش تھی. لوگ رابطہ کر رہے تھے ان سے، ہمارے ساتھ بھی کشمیر سے مختلف لوگ رابطے کر رہے تھے کہ حالات ایسے ہیں، بند گلی میں چلے گئے. ہمارے جانے کو یہ سمجھا گیا کہ گویا ہم ایک طرف کو سپورٹ کرنے جا رہے ہیں. نہیں، ہم وہاں کے عوام کو سپورٹ کرنے جا رہے تھے، پاکستان کو سپورٹ کرنے جا رہے تھے، اور مسئلے کے حل کے لیے جا رہے تھے. دونوں طرف کو سنتے اور چیزوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے. حکومتیں کہ کیسے چلتی ہیں، مشاورت سے چلتی ہیں. جب بھی مطلق العنان لوگ سامنے آ جائیں وہ بات نہیں سنتے، کہتے ہیں کہ یہ کر دو، وہ کر دو، وہ کر دو، کسی سے مشورہ نہیں کرتے. عقل کل کوئی بھی نہیں ہے.
اندر ہم بات کرتے ہیں پتہ نہیں کہیں پیچھے کہ اللہ اپنے نبی سے کہتا ہے شاورہم فی الامر، لوگوں کے ساتھ امور میں اپنے جو کام ہے مسائل میں مشورہ کیا کرو. اللہ کا نبی جو غیب اور وحی سے متصل ہے، اللہ اسے کہہ رہا ہے کہ مشورہ کیا کرو. یہاں کی مشاورت کی بات ہی نہیں ہے، نہ قومی اسمبلی میں مشورہ ہے، نہ سینٹ میں مشورہ ہے، نہ وہ لوگ جو تجربہ کار ہیں، پرائم منسٹر صاحب ہیں، اس سے آگے تعلق رکھتے ہیں، ان کا حلقہ بھی جڑا ہوا، ویسے بھی تعلقات بہت صدیوں سے تعلقات ہیں. شاہد خاقان صاحب ہیں، قومی اسمبلی میں ہے، راجہ صاحب ہیں، میں خود اسی علاقے کا ہوں. اب بات کرو، ہمارے پوٹینشیل سے استفادہ کرو چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے. جب وہاں بندے مرنا شروع ہو گئے ہیں، شہید ہونا شروع ہو گئے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ کیا ہو گئے ہیں؟ ناکام ہو گئے ہیں. لہذا آپ کو مزید کیا کہتے ہیں کہ توجہ کی ضرورت ہے. اس پوٹینشیل سے استفادہ کرو جو چیزوں کو حل کر سکتا ہے اور مزید ایڈونچرز کا راستہ روک سکتا ہے. لیکن آپ اگر ہمیں بھی عجیب ہے یعنی راستہ روکیں گے، راستہ روکنا خود پاکستان کے اندر آئین کا دیے ہوئے حقوق کی خلاف ورزی ہے، سیور رائٹس کی خلاف ورزی ہے. فریلی موو کرنا ہمارا حق ہے، ہم جا سکتے ہیں. اگر آپ راستے بند کر دیتے ہیں، وہاں کھانے پینے کی چیزیں نہیں جائیں گی، تو کیا کریں گے؟ لوگ جھک جائیں گے آپ کے سامنے، جھک گئے. اس لیے یہ جو کوشش تھی، عاقلانہ کوشش تھی، دل سوزی کے ساتھ کوشش تھی جو ہمارے بزرگوں نے کی ہے، اور ہم ان کے ساتھ تھے، اور وطن سے محبت کی خاطر یہ تھی، انسانیت سے محبت کی خاطر تھی. انشاءاللہ ہم مایوس نہیں ہیں، کوشش پھر بھی کرتے رہیں گے. خدا کے لیے ایسا کام نہ کرو کہ جس سے مزید تباہی بربادی، اور ہمارا دشمن جو بالکل بارڈر ملتا ہے وہ خوش ہے، ہم اس کو موقع دے رہے ہیں خوشیوں کا. ویسٹرن بارڈر، ایسٹرن بارڈر، ہر طرف سے ہم الجھے ہوئے ہیں، کہاں لے جائیں گے اپنے وطن کو؟ بہرحال ہماری خواہش یہی تھی کہ ہم وہاں جاتے، وہاں کے لوگوں سے ملتے، ان کے زخموں پر مرہم رکھتے، انہیں امید دیتے، انہیں نا امیدی سے نکالتے، مایوسی سے نکالتے کہ پورے پاکستان کے لوگ آپ کی باتیں سن رہے ہیں. حکومت سے بھی کہتے آئیں مل کر کو ٹھیک کرتے ہیں. بہرحال انشاءاللہ جو بوتا ہے انسان وہی کاٹتا ہے. یہ جو بو رہے ہیں یہ ضرور کاٹیں گے. شکریہ. کہ جو آج ہمارے ساتھ واقعہ رونما ہوا، قائد حزب اختلاف قومی اسمبلی محمود خان اچکزئی صاحب، قائد حزب اختلاف سینٹ علامہ ناصر عباس صاحب، سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب رواں دواں تھے، اور پروگرام تھا ہمارا آزاد کشمیر جانے کا. راولہ کوٹ مظاہرین کے ساتھ ملنے کا، جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو وہاں پر دھرنا دیے ہوئے ان سے گفتگو کرنے کا، ان کے شکوے اور شکایتیں سننے کا. اور ہماری نیت یہ تھی کہ بہت سے لوگوں نے بشمول حکومت نے جلتی پر تیل ڈالنے کا کام کیا، اور ہم وہاں پر جا کر گفت و شنید کے ذریعے، ڈائیلاگ کے ذریعے یہ کوشش کر سکیں کہ ان کی شکوے شکایتیں ہیں کیا اور حل تلاش کر سکیں. یہ ہماری خواہش تھی اور ہماری کوشش تھی. لیکن آج اسلام آباد پولیس نے سہالہ میں چکیاں کے مقام پر ناکے لگا کر، بختر بند گاڑیاں کھڑی کر کر، پولیس کی نفری بھیج کر، پریزن وینز منگا کر وہاں پر ہمیں روک لیا، اور آگے جانے سے ہمیں اس کی اجازت نہیں دی. ہم نے سوال کیا جو پولیس اہلکار ڈیوٹی پر موجود تھے کہ آپ کس قانون کے تحت ہمیں جانے سے روک سکتے ہیں. ان کے پاس کوئی جواب نہ تھا سوائے اس کے کہ اعلی حکام نے کہا ہے کہ پاکستان کے قائد حزب اختلاف قومی اسمبلی اور سینٹ اور سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب کو وہاں پر جانے کی اجازت نہیں دیں گی، ان کو روکنا ہے. ہم وہیں پر بیٹھ گئے، وہاں پر کافی دیر ہم بیٹھے رہے، اور میلوں لمبی قطاریں لگ گئی وہاں پر. جو عام سفر کرنے والے لوگ تھے وہ بھی مشکل کا شکار ہو گئے. اور پھر اس کے بعد ہم نے فیصلہ کیا کہ قومی میڈیا کے سامنے، پریس کے سامنے ہم اپنا نقطہ نظر رکھیں گے، اور وہاں سے ابھی سیدھا
ہم شاہد خاقان عباسی صاحب کے گھر پر آئے جہاں پر آپ تمام احباب موجود ہیں. باقی گفتگو کابرین اور قائدین کریں گے. میں صرف ایک پہلو کی طرف آپ کی توجہ دلا کر اجازت چاہوں گا کہ آج کے واقعات کی جو تصاویر ہیں, جو فوٹیجز ہیں, یہ صرف ہمارے لیے نیشنلی ایک امبیرسمنٹ نہیں ہے, بین الاقوامی طور پہ بھی یہ ایک پاکستان کے لیے ایک امبیرسمنٹ ہوگی کہ پاکستان کے قائد حزب اختلاف قومی اسمبلی اور سینٹ اور سابقہ وزیر اعظم کو آزاد کشمیر نہیں جانے دیا گیا. اس وقت آپ کے علم میں ہے کہ دنیا بھر میں بہت زیادہ پروپیگنڈا بھی ہو رہا ہے, یہ اس کو تقویت دے گا. ہمارا مقصد وہاں پر دلوں کو جوڑنا تھا, زخموں پر مرہم رکھنا تھا, اور آج یہ جو حکومت نے اپنی دانشمندی کا مظاہرہ کیا ہے, یہ آپ خود فیصلہ کیجئے کہ اس سے کشمیر ایشو کو, کشمیر کاز کو, پاکستان کی بین الاقوامی پوزیشن کو فائدہ ہوا ہے یا نقصان ہوا ہے. ہم انجانے میں وہ تمام چیزیں کرتے چلے جا رہے ہیں جو پچھلے 76 سالوں سے پاکستان کی آفیشیل پوزیشن کے خلاف ہے. تو ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے, معاملات کو گفت و شنید سے حل کرنا چاہیے. ہمارے جانے کی بھی آج یہ اسی سلسلے میں ایک کڑی تھی, بہرحال حکومت نے نہیں پوری ہونے دی, تب بھی ہم چاہیں گے کہ یہ معاملہ گفت و شنید سے ہی حل ہو اور مزید جانوں کا نقصان نہ ہو. یہ ہماری آج جو ہمارے ساتھ بیتا یہ آپ کے سامنے رکھا. ایک تو یہ بتا دیں کہ کون سی حکومتیں ہیں جو اس مسئلے کا سیاسی حل نہیں نکالنا چاہتی, اور دوسرے ادارے جیسے محمود صاحب نے بتایا کہ شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہے وہ رابطے میں تھے یا انہیں کچھ لوگوں نے روکا, تو وہ کون لوگ تھے جنہوں نے پہلے روکا اور پھر آج دوبارہ روک لیا؟ تو یہ چل کیا رہے ہم کوئی نہیں روک رہا یار, سڑک پہ آلوچنا کیا ہے, اور ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ منڈے پچھلے منڈے عاشورہ کی وجہ سے, اور ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اتوار کو جائیں گے. اتوار کو راستہ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو منڈے کا فیصلہ ہوا. اچھا سر, تو ہمیں وہ ہمارا ملک ہے, وہ جانے کے لیے ہو نہیں سکتا. آپ کر لیں, آپ کر لیں. چلو علانور بولے. کشمیر جانے سے روکنے کے معاملے پر کیا آپ پاکستان میں سمجھتے ہیں کہ طاقت کی حکمرانی ہے, اور اس طاقت کی حکمرانی حکومت کے پاس ہے یا نہیں اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے پاکستان میں؟ یار یہ سوال ہو گیا نا, چلے ہم نے کر دیا ہے نا. نہیں, یہ واضح ہے کہ آج ملک میں آئین و قانون کی حکمرانی نہیں ہے, ورنہ اس ملک کے اپوزیشن لیڈر کو سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں ملک کے اندر سفر کرنے سے کون روک سکتا ہے؟ اب آپ کر لیں. کیا گیا ہے 4 ماہ ہو گئے ہیلتھ کارڈ کا, جنہوں نے کہا وفاقی حکومت نے ہم نے ہیلتھ کارڈ دیا وہ کہیں نہیں چل رہا تھا کشمیر بھر میں. ایک تو یہ, دوسرا وفاقی حکومت کی جانب سے کوئی بھی فیڈرل منسٹر جو کردار آپ ادا کر رہے ہیں, یہ تو وفاقی وزراء کرنا چاہیے تھا, پیپلز پارٹی کو نون لیگ کرنا چاہیے. ان کی وہ 12 سیٹیں کیا اتنی ضروری ہے کہ ہم نے بات کر دی ہے نا, یہ بات کہ ہم آج بھی توقع کرتے ہیں کہ حکومت کرے, ہمیں کوئی سیاست نہیں چمکانی یہاں پر. تمام جماعتیں جو تحریک تحفظ یعنی پاکستان کی ہیں وہ ایک پیج پہ نظر آ رہی ہیں. اب اگلا نیا عمل کیا ایک بڑے مقصد کے لیے کہ خرابی سے بچیں, اس مقصد کے لیے سب اکٹھے ہیں, آئین اور قانون کی حکمرانی کے لیے سب اکٹھے ہیں. اگلا لاہمل کیا ہوگا؟ لاہمل اب ہم نے کہا ہے حکومت کو کہ وہ فیصلہ کر لیں, ان سے نہیں ہوتا تو ہم حاضر ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں, ان کو ثالثی بنانا چاہتے ہیں, ضرور بنائیں, وہ جا کے حل کر لیں. یہ بات چیت سے چند دنوں میں مسئلہ حل ہو جائے گا, یہ کوئی ایسے بڑا مشکل کام نہیں ہے. بات سننی ہے. اچھا یہ شاہد صاحب, یہ آپ لوگوں کو جانے تو نہیں دیا گیا, لیکن میڈیا بلیک آؤٹ ہے, انٹرنیٹ سروسز وہاں بند کی ہوئی ہیں اور وہاں سے رابطہ کچھ نہیں ہو رہا, پورے کشمیر میں سروسز بند ہیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ جس طرح کچھ خبریں آ رہی ہیں شاید وہ پروپیگنڈا ہی ہو کہ بہت زیادہ کلنگ ہوئی ہے, وہاں خوراک کی وجہ سے مسائل ہیں, کرش کرنے کا ارادہ ہے, کہیں آپ لوگوں کو اس لیے تو نہیں جانے دیا گیا جس طرح کی خبریں سوشل میڈیا ہی کی حد تک ہیں کہ ان چیزوں کو چھپانے کا ارادہ ہے؟ دیکھیں, جب آپ حقائق کو چھپائیں گے, میڈیا میں نہیں آئے گا, طرح طرح کی باتیں پھیلیں گی.
تو ہم وہاں جاتے, ان کی بات سنتے, مسئلہ حل ہو جاتا. کیا ہوا ہے, کتنے لوگ وہاں پر ہلاک ہوئے ہیں, کیا ہوا ہے, کیسے ہوا ہے, یہ اس کے بعد ہی ہوتا ہے. لیکن جب آپ حقیقت کو دبانے کی کوشش کریں گے پھر خرابیاں پیدا ہوتی. سر بہت شکریہ سر. گورنمنٹ آف پاکستان اور گورنمنٹ آف آزاد کشمیر باقاعدہ ایک پلاننگ کے تحت پورے میڈیا کے اوپر آزاد کشمیر کی عوام کو, کیونکہ آزاد جموں کشمیر آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنے کے بعد میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو نمک حرام اور غدار جیسے الفاظ چلا رہے ہیں, تو کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان یا گورنمنٹ آف آزاد کشمیر سنسیئر ہے آپ لوگوں کے راستے روکے اس محرم کے مہینے میں؟ لگ رہا ہے کہ کسی جگہ پر کوئی مذاکرات کی کوشش کرے گی گورنمنٹ؟ لیکن بات یہ ہے, دیکھیں بات یہ ہے, آئین ایک سماجی معاہدہ ہے, سوشل کانٹریکٹ, لوگوں کو اکٹھے رکھنے کا. وہ آئین ہائی ٹریزن اس بات کو کہتا ہے جو آئین کو چھیڑتا ہے, جو آئین کو پاڑتا ہے, جو آئین کا درخور اطمینان, جو آئین کو سسپینڈ کرتا ہے. اور اس آدمی کو بھی, اس گروپ کو بھی جو اس کار خیر میں جارے لوگوں کا ساتھ دیتا ہے, سب کو آئی ٹریزن کا مجرم کہتا ہے. کم سے کم اس لائن میں ایسا کوئی آدمی نہیں ہے جو آئین کا مخالف ہے. اس لائن میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو آئین کے مندرجات پہ یقین نہ رکھتا. آئین کو پھاڑنے والے جب یہ کہیں کہ ہم ملک کے وفادار ہیں تو ہمارے درمیان ایک تقسیم واضح ہو جائے گی. ہماری کسی سے کوئی دشمنی نہیں. آئین یوکرین, خدا نہ کرے کہ کشمیر اور پاکستان کا مسئلہ اس حد تک پہنچ جائے. یوکرین پرانے سوویت یونین کا حصہ تھا. اس کا تمام انفراسٹرکچر روسیوں نے بنایا, اس کا تمام سب کچھ نظام روسیوں نے بنایا ہے. ان کے درمیان تلخیاں یہاں تک پھیل گئی ہیں کہ اب یوکرین کو سنبھالنا روس کے لیے مشکل ہے. غرب نے ان کو اینٹی فلانا دے دیا ہے. دیکھیں خدا کو مانو, کشمیر بڑا وہ ہے, نازک مسئلہ ہے. آپ کے جس طرح خاقان عباسی نے کہا کا فائدہ کس کو پہنچے گا. خدا نخواستہ اگر آپ نے ان کو اس طرح پش کیا پھر آپ کے لیے سنبھالنے کا مشکل ہو جائے گا. ہم ایک بات طے کرتے ہیں, ہم ان حالات میں حکومت پاکستان کے ایلچی بن کر نہیں جائیں گے. ہم بحیثیت شریف انسانوں کے دونوں کا مینڈیٹ سن کے آپ کو بتا دیں گے کہ نقصان کہاں ہے, اور نقصان والے سے ریکویسٹ کریں گے پلیز اسے پیچھے ہٹو. سلمان اکرم راجہ صاحب یہ بتائیے کہ بہت سارے مسائل پہ آل پارٹیز کانفرنس بلائی گئی, تو بڑا سنگین مسئلہ ہے, اس پہ آل پارٹیز کانفرنس بلائی جا سکتی ہے, اور کیا ایک دفعہ پھر جانے کی کوشش کی جائے کہ وہاں پہ؟ دیکھیں, ہم یہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے ہی جو بھی کریں گے انشاءاللہ, بالکل مشران سے مشورے کے ساتھ. میں سمجھتا ہوں یہ ایک اہم قومی مسئلہ ہے, اس پہ یقیناً آل پارٹیز کانفرنس بلائی جا سکتی ہے اور بلائی جانی چاہیے, اور ہم اپنی کوششیں جاری رکھیں گے. دیکھیے, ہمارا مقصد تعمیر ہے, تخریب نہیں ہے. ہمارا مقصد مسئلے کو حل کرنا ہے, دلوں کو جوڑنا ہے, اور یہ کوشش رکنی نہیں چاہیے. مسئلہ ہے, آئینی مسئلہ ہے. آپ کیونکہ آئین کی بات کرتے ہیں, آئین تحفظ یقیناً وہ آپ کی بات سن رہے ہوں گے. ان کو یہ قائل کر پائیں گے کہ 12 نشستیں کسی احتجاج سے نہیں ختم ہوگی, ایک آئینی ترمیم سے ختم ہوگی. ان کو پارلیمنٹ کا راستہ آنا چاہیے. ان کو الیکشن کا ایک ماحول ہے آزاد کشمیر میں, ان لوگوں کو الیکشن میں جا کر پارلیمنٹ میں اپنی بالادستی یا منتری لا کر آئینی ترمیم کرنی چاہیے. دیکھیں, اگر تو اس ملک میں اسمبلیاں ٹھیک طریقے سے منتخب ہو رہی ہوتی, الیکشن شفاف ہو رہے ہوتے, تو پھر آپ کی بات میں وزن ہوتا. ہم کہتے کہ اپنا ایجنڈا لے کر الیکشن میں جاؤ, اپنے لوگ منتخب کراؤ اور آئین میں ترمیم کر لو. لیکن اس ملک میں یہ نہیں ہو رہا. ہم جانتے ہیں کہ اس ملک میں ہر اسمبلی جو ہے وہ کہیں سے کسی کے اشارے پر مرتب کی جاتی ہے. ایسے میں کوئی چارہ نہیں رہ جاتا سوائے اس کے کہ اپنی آواز کو بلند کیا جائے سڑکوں پر, میدانوں میں. تو یہ بالکل حق ہے, یہ ایک آئینی حق ہوا کرتا ہے. کوئی آئین اس کی ممانعت نہیں کرتا کہ آپ اپنی آواز سڑک پہ بلند نہ کریں, میدانوں میں بلند نہ کریں. کسی کو حق نہیں ہے کہ آپ پہ گولی چلائے, آپ کو چپ کرے, آپ کے اوپر دہشت گردی اور بغاوت کے الزامات لگائے. تو بالکل حق ہے ہر پاکستانی کا اپنی آواز بلند کرے, سڑک پہ چلے, اکٹھے چلے یا اکیلا چلے, یہ اس کا فیصلہ ہے. آج پاکستان کا پرانا ایکس چیف جسٹس خود گواہ بنا ہے, قاضی فیض صاحب, جس کے ہمارے ساتھ رشتے نہیں ہیں, جس پہ ہمارے کچھ الزامات ہیں. اس نے کل واضح طور پہ کہا کہ واقعی میں چیف جسٹس تھا لیکن میں اپنے فیصلوں میں آزاد نہیں تھا. پیچھے سے کچھ لوگ مجھے ہدایت دیتے تھے, اس کی مجبوری سے میں نے آج جب چیف جسٹس یہ گواہی دیتا ہے کہ پیچھے سے لوگ ہمیں ہدایت دیتے, پھر غریبوں کی کیا مجال.